اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی کسی قوم کی بلندی کا اعلان کیا ہے یا کسی شخص کی بلند مقام دینے کے لیے اعلان کیا ہے تو اس کے ساتھ ایمان کو جوڑ دیا. جیسے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، کہ ہم جنت الفردوس ان لوگوں کو عطا فرمائیں گے پہلے نمبر پہ جن کا ایمان پختہ ہوگا. ایمان کے بعد اعمال صالح کرتے ہوں گے. اگر ایمان تو لے آیا، ایمان کے بعد اعمال صالح نہیں کرتا تو تب بھی اس کی بخشش کی اور اس کی بھلائی اور کامیابی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. اگر ایمان بھی لاتا ہے، ایمان کے بعد اعمال صالح بھی کرتا ہے تو تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم نے جنت الفردوس کا اعلان کیا ہوگا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. آج اپنے معاشرے کے اندر، آج اس پاکستان کے اندر، آج اس قوم کے اندر، آج خاندان کے اندر، آج برادری کے اندر یا آج اپنے چھوٹے سے گھر کے اندر یہ آپ دیکھ لیں تو سب سے بڑی جو غفلت پائی جاتی ہے وہ توحید کی غفلت پائی جاتی ہے. آج کے چھوٹے بچے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے. بچے تو بچے، آج کا نوجوان صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کو نہیں پہچانتا. جوان آج کا ضعیف العمر شخص کہ جس کے زندگی کا سورج غروب ہونے کو ہے وہ بھی صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید سے واقف نہیں ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر موجود نہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہمارے دلوں کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان سکیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے کیسے ممکن ہوگا؟ تو سب سے پہلی جو چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے کامیابی کے ساتھ وہ ہے ایمان، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے دل کے اندر عظمت کا پیدا کرنا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل کے اندر اس قدر پہ رخ کر دینا، اس قدر بسا دینا کہ جو ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس قدر ہونی چاہیے کہ ادھر سے اللہ تعالیٰ کا حکم متوجہ ہو، ادھر سے ہماری گردنیں جھک جائیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید. اور توحید اتنا اہم موضوع ہے کہ آج ایک قوم کے اندر، آج معاشرے کے اندر، آج ایک جماعت کے اندر یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ سب سے زیادہ یہ موضوع مظلوم دکھائی دیتا ہے. کوئی بھی اس کو بیان تک نہیں کرتا. اگر کوئی بیان کرتا بھی ہے ایک وقت بیان کر دیا پھر احکام و مسائل کو شروع ہوئے. یاد رکھیے نبی علیہ السلام نے 13 سال تک مکہ کی زندگی کے اندر لوگوں پہ اس کے سوا کچھ نہیں کہا کہ میں لوگوں نفع و نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی کے اندر لوگوں کو یہی پیغام دیا. یہ نہیں فرمایا لوگوں نماز کی پابندی کر دو، زکات دو، حج دو. یہ احکامات، یہ مسائل، یہ بات نازل ہوئے، یہ ان کا حکم بعد میں دیا. سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے مکہ کے مشرکوں کو، مکہ کے کافروں کو، مکہ کے احیار کو، مکہ کے اخیار کو، وہاں کے موجود لوگوں کو جو سب سے پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا وہ توحید کا پیغام تھا. اور
ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں دیا یا مہینے میں ایک مرتبہ نہیں دیا، سال میں ایک مرتبہ نہیں دیا، 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات لوگوں کے دل و دماغ کے اندر راسخ کرنے کی، پیوست کرنے کی، بٹھانے کی کوشش کی کہ لوگوں سن لو، اللہ کے علاوہ نفع و نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ ایسا بیج ہے، یہ ایسا مضبوط ایمان کو بڑھانے کے لیے توحید، یہ ایک ایسا عمل ہے، توحید ایک ایسا جو ہے، توحید ایک ایسی قوت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 سے بھی زیادہ انبیاء رسول کو مبعوث کیا اور سب نے یہی پیغام دیا۔ حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ کا، حضرت عیسیٰ روح اللہ سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نے اپنی اپنی امتوں کو، اپنی اپنی قوم کو، اپنے اپنے لوگوں کو یہی پیغام دیا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اس بات کا اقرار کر دو کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ جو بیان ابھی میں کر رہا ہوں، جتنی بھی تبلیغی جماعتیں آتی ہیں آپ ان کی زبان سے بھی یہ سنتے ہیں، لیکن سنتے تو ہم ہیں۔ یہ اتنا اہم موضوع ہے، اتنا اہم پیغام ہے کہ اس موضوع کے لیے رب نے اپنی توحید کے لیے انبیاء کے لیے آزمائشیں ڈالی ہیں۔ انبیاء ایسی جماعت ہے جو اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب جماعت ہے، اور پھر نبی علیہ السلام امام الانبیاء کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے تو زمین اور آسمان بھی کان اٹھے۔ ایسے محبوب نبی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان کرنے کے لیے بھیجا، اور جب نبی علیہ السلام نے رب کی توحید کو بیان کیا تو ان پر بھی آزمائشیں اور تکلیفیں آئیں۔ یہ کتنا اہم موضوع ہے۔ افسوس آج اختلافاتی مسائل کو چھیڑنے کے بجائے، آج ضروری اختلافات کو چھیڑنے کے بجائے اگر ہر شخص رب کی توحید کا بیان کرنے والا بن جائے، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ملک پاکستان سب سے زیادہ جو ہے بلند و بالا ہو جائے، سب سے زیادہ ترقی جس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ فرمایا لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو رب کی توحید یہ ایسی قوت ہے، فرمایا اگر تم رب کی توحید کے ماننے والے بن جاؤ، زمین سونا اڑنا شروع کر دے، آسمان موتی برسانا شروع کر دے، زمین سونا اڑنا شروع کر دے، آسمان موتی برسانا شروع کر دے۔ آج کا بچہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کے دل کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہو۔ آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے معنی صفاتی نام آنا چاہیے، ان کے معنی مفہوم آنے چاہیے، رب کی توحید، رب کی عظمت، رب کی بڑائی، رب کی کبریائی ان چھوٹے معصوموں کے دلوں کے اندر جب پیدا ہو جائے گی تو جب یہ نوجوان ہوں گے تو ان کا ایمان فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت ان نوجوانوں کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں کر سکے گی۔ پھر توحید کتنا اہم موضوع ہے، اور اس کے لیے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ لا تشرک باللہ ان قتلتا اور قتلتا، اے میرے صحابی اگر تجھے قتل کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے
تب بھی رب کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ و معبود نہ ماننا۔ اگر تجھے قتل کر دیا جائے یا زندہ آگ میں پھینک دیا جائے تب بھی اپنی زبان پر رب کی توحید کے علاوہ کوئی جملہ نہ نکالنا۔ مختصر واقعہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے کا نام ہے حضرت عمار، ان کے شوہر کا نام ہے حضرت یاسر۔ یہ تین اشخاص موجود ہیں۔ ابو جہل اور اس کے رفقا نے، اس کے ساتھیوں نے، اس کے لشکر نے حضرت سمیہ سے کہا کہ سمیہ تو رب کی توحید کو مانتی ہے یا تو مجھے مان، اگر تو نے رب کی توحید کا انکار نہ کیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت سمیہ نے کہا رب کی توحید میں نہیں چھوڑ سکتی۔ ابو جہل بدبخت نے اپنے رفقا ساتھیوں کو ساتھ لیا، حضرت سمیہ کے جسم پر سے لباس چھین لیا، مکمل ان کو مادہ ذات ننگا کیا، پھر حضرت یاسر کو ننگا کیا، حضرت عمار کو ننگا کیا، ان تینوں کو ننگا کر کے کہا کہ سمیہ کیا فیصلہ کیا ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں بند کر دی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت سمیہ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سمیہ کی نگاہوں کے سامنے سے دنیا ہٹا دی، جنت سامنے لا کے اور کہا بدبخت تو مجھے رب کی توحید کے لیے انکار کرنے کا بولتا ہے، سن لے دنیا کی ذلت، دنیا کی رسوائی کو میں برداشت کر سکتی ہوں، لیکن آخر والے دن جب انبیاء بھی کام اٹھیں گے اور اگر کسی نبی کا باپ ہوگا اگر وہ مشرک ہوگا رب اسے بھی نہیں بخشے گا۔ حضرت لوط کی بیوی مشرک ہی، فرمایا اللہ اس کو بھی نہیں بخشے گا۔ اور امام الانبیاء نبی علیہ السلام کا چچا، فرمایا وہ بھی مشرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نبی کی نسبت کی، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرمایا سب سے زیادہ غیرت مند ہے، نبی علیہ السلام کا چچا ہوگا لیکن مشرک ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں وہی بچ سکے گا جس نے اس کی ذات اور صفات کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ کی۔ اس بدبخت نے جب حضرت سمیہ کو مادہ ذات ننگا کیا، پھر دو اونٹوں کو منگوایا، ایک کا رخ مشرق کی جانب کیا، دوسرے کا رخ مغرب کی جانب کیا، اور سمیہ کے ایک پاؤں کو ایک اونٹ کے ساتھ دوسرے پاؤں کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا، اور اس بدبخت نے حضرت سمیہ کے نازک حصوں پہ وار کیا، شرمگاہ پہ اس نے خنجر چلایا، حضرت سمیہ کی چیخ نکلی، فرمایا اللہ احد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں اس بات کا اعلان کرتی ہوں کہ مرتے وقت بھی میری زبان پہ تیری توحید کے علاوہ کوئی جملہ نہیں تھا۔ اس بدبخت نے اونٹوں کو مخالف سے دوڑایا تو حضرت سمیہ کے جسم کے دو حصے بن گئے۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی، اللہ کے نبی امام الانبیاء بھاگے ہوئے آتے ہیں، حضرت سمیہ، حضرت عمار، حضرت یاسر تینوں کو دیکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے منظر دیکھ کر فرماتے ہیں صبرا علی آل یاسر موعدکم الجنہ، رب کی توحید پر صبر کرنے والے لوگوں خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس صبر کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں محلات تیار کیے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کے بدلے میں جنت میں تمہارے لیے محلات تیار کیے۔ آج کی ماں، آج کی بہن، رب کی توحید، ایک عورت اگر کسی معاشرے کی اصلاح کرنے والی بن جائے تو وہ 1000 مردوں کے گانے بجایا کرتی ہے۔ حضرت سمیہ عورت ویسے بھی نازک کمزور جسم والی ہوتی ہے، کمزور دل والی ہوتی ہے، لیکن جب رب کی توحید دل میں پیوست ہو جائے، رب کی عظمت کا بیج اپنے دل کے اندر پیدا کر دیا جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو
اس بات سے انکار نہیں کروا سکتی. پھر اس کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ پہاڑ کو اپنی جانب سے ہل سکتے ہیں اس شخص کے دل سے ایمان نہیں ملتا. تو حضرت سمیہ کو، حضرت یاسر کو اور حضرت عمار کو، ان تینوں کو ابو جہل اور اس کے لشکر نے اس قسم کی عظیم تکلیف کے اندر مبتلا کر کے انہیں تکلیف پہنچائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ فرمایا کہ جو بھی ذاتی توحید پر صبر کرتا ہے، میں نبی اعلان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محلات تیار کر دیتا ہے. اگر ہمارے دلوں کے اندر رب کی توحید پر مر مٹنے کا عزم پیدا ہو جائے تو آپ یقین کیجئے ادھر سے روح جسم سے نکلے گی، ادھر سے جنت میں داخلہ ہو جائے گا. بغیر حساب کتاب کے بھی اللہ تعالیٰ سے کوشش کی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ کیسے ممکن ہے کہ سب سے پہلا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ ایمان. وہ کیا ہے؟ ایمان. اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پیدا کیا ہے. پھر حضرت اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا، جب نبی علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو اس نے دیکھا کہ جس دین کی خلاف ورزی میرے باپ ابو جہل نے کی تھی، آج نبی علیہ السلام جیت چکے ہیں اور فاتح بن کے مکہ کی بستیوں میں داخل ہو چکے ہیں. اکرمہ جب مقابلہ نہ کر سکا تو باہر نکلا، کہا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے باپ کا جو دین تھا اس دین کے اوپر نبی علیہ السلام کا دین آ جائے. اکرمہ بھاگ گیا. جب بھاگا تو کشتی کے اوپر سوار ہوا. جب کشتی سمندر کے درمیانی حصے میں گئی، ہچکولے کھانے لگی، ناموافق ہوائیں چلی. کشتی کے اوپر جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے ان سب نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کیا. اکرمہ نے تعجب کیا، کہا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ لات، منات، عزا، حبل، مکہ کے جو بت موجود ہیں اس مشکل گھڑی میں تم اللہ کو کیوں پکارتے ہو، بتوں کو کیوں نہیں پکارتے؟ تو لوگوں نے کہا اکرمہ مشاہدے کی بات ہے، ہم ان کو تو خدا مانتے ہیں لیکن جب بھی کوئی بڑی مصیبت آتی ہے سمندر کی موجوں سے بچانے والا اللہ ہی ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا. یہ تجربے اور مشاہدے کی بات ہے. اکرمہ کی چیخ نکلی، فرمایا اللہ اگر آج کے دن تو نے مجھے ان سمندر کی موجوں سے بچا لیا، میں اعلان کرتا ہوں تیری توحید کا اقرار کر کے تیرے نبی کا غلام بن جاؤں گا. حضرت اکرمہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اللہ تعالیٰ نے کشتی کا راستہ بدل دیا. کشتی کا راستہ بدل دیا. کشتی نے صحیح سلامت مسافر کو وہاں پہ پہنچایا. حضرت اکرمہ نبی علیہ السلام کی درگاہ میں آ کے کلمہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اقرار کر دیتے ہیں. تو یہ ہے رب کی توحید. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عذابات سے، اللہ تعالیٰ کی آفات سے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے اگر کسی کو بچنا ہے تو سب سے پہلا جو کام کرنے کا ہے وہ کیا ہے؟ رب کی توحید کا اقرار. سب سے پہلے اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بڑائی کو پیدا کیا ہے. اس کے بعد اعمال صالح سے پہلے جو کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے. فرمایا ان تجتنبوا الکبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے تم بچنے کا عہد کر دیتے ہو، تم بچ جاتے ہو تو میں خالق کائنات صغیرہ گناہ تم سے خود ہی معاف کر دیتا ہے. جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه. فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اس وضو کے قطرات جب وہ اپنے منہ پہ اڑتا ہے وضو کا پانی تو اس پانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو بھی دھو دیتے ہیں. بھائی دستم سارا خرجت الخطايا من فيه. فرمایا کہ جب وہ اپنے ناک کے اندر پانی ڈالتا ہے
صغیرہ گناہ اس وضو کی برکت کی وجہ سے اس کے ناک سے بھی نکل جاتے ہیں. فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَشْفَارِ عَيْنِهِ. فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنا منہ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ منہ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ آنکھوں کی پلکوں کے جو بال ہیں ان بالوں کے نیچے سے ہونے والے بھی تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَصْبَعِ يَدَيْهِ. فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ وضو کرتا ہے نماز کے لیے، فرمایا جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے ہاتھوں کے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے کیے ہوئے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. فَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ. فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو سر سے کیے ہوئے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں کے بیچ سے ہونے والے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَصْبَعِ رِجْلَيْهِ. فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ پاؤں دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پاؤں کے گناہوں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے انگلیوں کے ناخنوں کے نیچے سے ہونے والے گناہوں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. تو فرمایا ان کا کی طریق القبائل ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتکم. تم نے کام یہ کرنا ہے رب کی توحید کے بعد ایمان لانے کے بعد کبیرہ گناہوں سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. صغیرہ گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ ان کو میں اپنی رحمت کے ذریعے سے معاف کرتا چلا جاؤں گا. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں ان کے لیے خوشخبری یہ ہے إلا اللمم کہ جب وہ صغیرہ گناہ کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے چلے جائیں گے. گناہ ایک ایسی نوزت ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان کے وجود سے بھی گناہ کے ساتھ ظاہر ہو جاتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ. فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا چہرہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے. جب وہ دن بھر نماز نہیں کرتا تو اس کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے نمازی ہے. میرے پاس جو دسویں کلاس میں بچے پڑھتے ہیں تو میں ان سے کبھی کبھار کہتا ہوں کہ جس دن آپ مستقل نماز چھوڑ دیتے ہیں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلاں بچہ نماز نہیں پڑھتا. اور جب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم نے نماز پڑھی ہے تو وہ جو کہتا ہے جی آپ نے سچ کہا کہ میں نے یہ نمازیں چھوڑ دی ہیں. تو بعض اوقات گناہوں کے ساتھ بالخصوص نماز کا چھوڑ دینا یہ انسان کے چہرے کو بے رونق اور بدصورت بنا دیتا ہے. فرمایا ان للسیئۃ سوادًا فی الوجہ. گناہوں کے ساتھ میں سے پہلا اثر انسان کے چہرے پر یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے. وَظُلْمَةٌ فِي الْقَلْبِ. فرمایا اس کے دل سے سکون اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، طمأنینت اطمینان قلبی اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیتے ہیں، اس کے دل کو سکون نہیں ملتا. کسی شراب کا بھی کسی اور گناہ کا بھی اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جب وہ کسی نشے گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس کے بدن کے اندر کمزوری ہو جاتی ہے. پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے تہجد کی توفیق چھین لیتے ہیں، پھر اس سے سنتوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے، پھر اس سے فرائض کی توفیق چھین لی جاتی ہے، پھر کرتے کرتے وہ مخلوق کی طرف چلا رہا ہے. فرمایا ہوا ونقصاً فی الرزق. آپ متوجہ ہوں حدیث پاک کرتا ہے ونقصاً فی الرزق. فرمایا کہ جو گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے برکتیں اٹھا لیتا ہے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہم کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو 5 وقت تو کیا ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، ایک وقت تو کیا جمعہ بھی نہیں پڑھتے، جمعہ تو کیا عید بھی نہیں پڑھتے، تب بھی ان کے محلات ہیں، ان کی کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں. تو یاد رکھیے نبی کی حدیث سچی ہے، جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی جھوٹا ہو سکتا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں پر
مسلط کر دیتا ہے. وہ جتنا پیسہ کماتے ہیں وہ دماغ کے اندر لگا دیتے ہیں, تو یہ رزق کے اندر بے برکتی ہوتی ہے. جو گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے دلوں کے اندر ایسے لوگوں کے لیے نفرت پیدا کر دیتے ہیں. ساری مخلوق اس سے نفرت کرتی ہے. اس لیے آج بھی توبہ کا وقت ہے. دنیا کے اندر ایک آنسو بہانا, قیامت والے دن لاکھوں آنسو بہائے جائیں گے. قرآن پاک کے اندر آتا ہے فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ, جہنمی لوگ چیختے چلاتے اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائیں گے. لفظی ترجمہ کرتا ہوں, فَسُحْقًا کا یعنی دور ہو, دفع ہو. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ, میری نگاہوں کے سامنے سے دفع ہو. جس کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے گے اس کی ذلت کا عالم کیا ہوگا. نبی علیہ السلام کی شفاعت کی ایسے لوگوں کے لیے کام نہیں آئے گی. پھر جب تم لا يموت فيها ولا يحيى, نہ وہاں موت ہوگی نہ زندگی ہوگی, تو وہ لوگ موت کو پکارنے لگیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا, ایک ہلاکت کو جو پکارتے ہو وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا, آج کے دن تم متعدد ہلاکتوں کو پکارتے جاؤ, تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. پھر فرمائیں گے قال اکثروا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دفع ہو جاؤ. ولا تکلموا, آج کے دن تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنا تو دور کی بات ہے, میں خالق کائنات تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا. دنیا کے اندر تمہیں موقع دیا گیا تھا, تم نے توبہ نہیں کی. آج کے دن فیہا ولا تکلموا, میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا. اللہ تعالیٰ جب اس سے روح پھیر دیں گے, ناراضگی کا اظہار کر دیں گے, تو پھر اس کی مایوسی ہی مایوسی ہوگی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا عبادی انکم, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی انکم تغفرون باللیل والنہار, اے بنی آدم تم اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو جایا کرو. تم مایوس کیوں ہوتے ہو؟ تم دنوں کو بھی گناہ کرتے ہو, راتوں کو بھی گناہ کرتے ہو. فاستغفرونی, موت سے پہلے تم مجھ سے بخشش مانگو, تم مجھ سے مجھے منا لو. اغفر لکم, میں خالق کائنات اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر کے تمہیں کو محمود بنا دیا. تو موجودہ زمانے کے اندر ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم سب کو سب سے زیادہ ضرورت ہے تو توبہ کی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اللہ نے سچی توبہ کی ہے. حدیث پاک میں لگاتا ہے ندامت التوبہ, کہ بس ندامت ہی توبہ ہے. جس نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا اس کے آنسو نکل آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس آنسو کی بدولت سے اس کے گناہوں کو معاف کرنا دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام باتوں کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.